گنبد خضرا وہ گنبد ہے جو پوری دنیا کے مسلمانوں کے دلوں میں بستا ہے۔ کوئی مسلمان ایسا نہیں جس کے دل میں گنبد خضرا کی زیارت کی خواہش انگڑائی نہ لیتی ہو۔ گنبد خضرا کا نام سنتے ہی نوجوانوں کے جسموں میں جیسے بجلی سی بھر جاتی ہے اور جذبات کا آتش فشاں امنڈ پڑتا ہے۔ اللہ کے محبوب نبی آخر الزمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ مبارک پر قائم اس گنبد خضرا کے نیچے اور روضہ شریف کے اندر کیا ہے، اس کے متعلق کئی کہانیاں مشہور ہیں۔ انٹرنیٹ پر کئی جعلی تصاویر گردش میں رہتی ہیں۔ انواع و اقسام کی قبروں کو قبر رسول کے نام سے سوشل میڈیا پر شیئر کیا جاتا ہے۔ کبھی کسی آدمی کی تصویر اس دعوے کے ساتھ شیئر کی جاتی ہے کہ یہ خادم رسول ہیں اور قبر مبارک کی صفائی کی خدمت پر مامور ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ایسے سب دعوے بے بنیاد اور مصنوعی ہیں۔ حقیقت کیا ہے؟ روضہ شریف کے اندر کیا ہے؟ کیا کوئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک تک رسائی رکھتا ہے؟ ان سب سوالوں کے جوابات آج کی اس ویڈیو میں آپ کو دیں گے۔ مزید ویڈیو کی جانب بڑھنے سے قبل نئے آنے والے دوست چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں موجود گھنٹی کو بھی دبا دیں۔ شکریہ۔ ناظرین، جیسا کہ سب جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرہ مبارک میں ہوا تھا اور وہیں آپ کی تدفین ہوئی۔ اس کے بعد پھر حضرت ابو بکر صدیق اور عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بھی وہیں مدفون ہوئے۔ اس طرح روضہ شریف کے اندر اس وقت 3 قبریں ہیں۔ اس طرح کوئی بھی ایسی تصویر جس میں صرف ایک قبر ہو وہ کسی صورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مرکز کی نہیں ہو سکتی، اور ویسے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک کی کوئی تصویر دنیا میں موجود نہیں ہے، اس لیے کہ گزشتہ 5.5 صدیوں میں کوئی شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک تک نہیں جا سکا۔ وہ حجرہ شریف جس میں آپ اور آپ کے 2 اصحاب کی قبریں ہیں، اس کے گرد ایک 4 دیواری ہے۔ اس 4 دیواری سے متصل ایک اور دیوار ہے جو 5 دیواروں پر مشتمل ہے۔ یہ 5 کونوں والی دیوار حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے بنوائی تھی، اور اس کے 5 کونے رکھنے کا مقصد اسے خانہ کعبہ کی مشابہت سے بچانا تھا۔ اس 5 دیواری کے گرد ایک اور 5 دیواری والی دیوار ہے۔ اس 5 کونوں والی دیوار پر ایک بڑا سا پردہ یا غلاف ڈالا گیا ہے۔ یہ سب دیواریں بغیر دروازے کے ہیں، لہٰذا کسی کے ان دیواروں کے اندر جانے کا کوئی امکان نہیں ہے۔ روضہ رسول کے اندر سے زیارت کرنے والے بھی اس 5 کونوں والی دیوار پر پڑے پردے تک ہی جا سکتے ہیں۔ روضہ رسول پر سلام عرض کرنے والے عام زائرین جب سنہری جالیوں کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو جالیوں کے سوراخوں سے انہیں بس وہ پردہ ہی نظر آ سکتا ہے جو حجرہ شریف کی 5 دیواری پر پڑا ہوا ہے۔ اس طرح سلام پیش کرنے والے ظاہرین اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اطہر کے درمیان چند گز کا فاصلہ ہوتا ہے، لیکن درمیان میں کل 4 دیواریں حائل ہوتی ہیں۔ ایک سنہری جالیوں والی دیوار، دوسری 5 کونوں والی دیوار، تیسری ایک اور 5 دیواری، اور چوتھی وہ 4 دیواری جو کہ اصل حجرے کی دیوار تھی۔ گزشتہ 1300 سال سے اس 5 دیواری حجرے کے اندر کوئی نہیں جا سکا ہے سوائے 2 موقعوں کے۔ ایک بار 91 ہجری میں حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں ان کا غلام، اور دوسری بار 881 ہجری میں معروف مورخ علامہ السمہودی کے بیان کے مطابق وہ خود گئے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ مبارک ایک بڑے ہال یعنی کمرے میں ہے۔ بڑے ہال یعنی کمرے کے اندر جانے کا دروازہ مشرقی جانب ہے، یعنی جنت البقیع کی سمت ہے۔ یہ دروازہ صرف خاص شخصیات کے لیے کھولا جاتا ہے۔ اس دروازے سے اندر داخل ہوں تو بائیں جانب حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی محراب ہے، اس کے پیچھے ان کی چارپائی ہے۔ ہال یعنی کمرے میں روضہ مبارک کی طرف جائیں تو سبز غلاف سے ڈھکی ہوئی ایک دیوار نظر آتی ہے۔ 1406 ہجری میں شاہ فہد کے دور میں اس غلاف کو تبدیل کیا گیا۔ اس سے قبل ڈھانپا جانے والا پردہ 1370 ہجری میں شاہ عبدالعزیز السعود کے زمانے میں تیار کیا گیا تھا۔
881 हिजरी में हुजरा मुबारक की दीवारों के बोसीदा हो जाने के बायस उनकी तामीर और नौ करना पड़ी। उस वक्त के नामवर मौरख अलामा नूरुद्दीन अबू अल हसन अल समूदी मदीना मुनव्वरा में मौजूद थे, जिन्हें इन दीवारों की तामीर और नौ के काम में हिस्सा लेने की सआदत हासिल हुई। वो लिखते हैं कि 14 शोबान 881 हिजरी को 5 दीवारी मुकम्मल तौर पर गिरा दी गई। देखा तो अंदरूनी 4 दीवारी में भी दरारें पड़ी हुई थीं, चुनाचे वो भी गिरा दी गईं। हमारी आंखों के सामने अब मुकद्दस हुजरा था। मुझे दाखिले की सआदत मिली। मैं शिमाली सिंध से दाखिल हुआ। खुशबू की ऐसी लहर आई जो जिंदगी में कभी महसूस नहीं हुई थी। मैंने रसूल अल्लाह और आपके दोनों खुलाफा की खिदमत में अदब से सलाम पेश किया। मुकद्दस हुजरा मुबारक मुरब्बा शक्ल का था। उसकी 4 दीवारी स्याह रंग के पत्थरों से बनी थी, जैसे खाना काबा की दीवारों में इस्तेमाल हुए हैं। 4 दीवारी में कोई दरवाजा न था। मेरी पूरी तवज्जो 3 कब्रों पर मरकूज थी। तीनों सतह जमीन के तकरीबन बराबर थीं। सिर्फ एक जगह जरा सा उभार था। ये शायद हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हो की कब्र थी। कब्रों पर आम सी मट्टी पड़ी थी। इस बात को 5 सदियां बीत चुकी हैं, जिनके दौरान कोई इंसान इन मोहर बंद और मुस्तहकम दीवारों के अंदर दाखिल नहीं हुआ। हुजराए नबी का फर्श सुर्ख रंग की रेत पर मबनी है। हुजराए नबी का फर्श मस्जिद नबी के फर्श से तकरीबन 60 सेंटीमीटर नीचे है। इस दौरान हुजरे पर मौजूद छत को खत्म करके उसकी जगह लकड़ी की छत नस्ब की गई, जो देखने में हुजरे पर लगी मुरब्बा जालियों की तरह है। इस लकड़ी के ऊपर एक छोटा सा गुंबद तामीर किया गया, जिसकी ऊंचाई 8 मीटर है और यह गुंबद खजरा के ऐन नीचे वाक़या है। एक बार फिर आपको बताते चलें कि 881 हिजरी यानी 1477 ईस्वी से लेकर अब तक तकरीबन 550 साल के अरसे में कोई इंसान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक की जियारत नहीं कर सका है। आज की इस वीडियो में था बस इतना ही। मजीद खूबसूरत इस्लामी वीडियोस हासिल करने के लिए हमारे चैनल अल्लाह की कुदरत को सब्सक्राइब कर दें और साथ में मौजूद घंटी को भी दबा दें। शुक्रिया।